آج کی نجد میں ماشاءاللہ 11واں سپارہ مکمل ہوا، 12ویں کا پہلا پاؤ تلاوت کیا گیا۔ یا اعتذرون الیکم، یہ تمہاری بارگاہ میں معذرت کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ 11ویں سپارے کی پہلی آیت، پہلا ترجمہ، تمہاری بارگاہ میں یا اعتذرون الیکم، معذرت کرنے آئے۔ کون معذرت کرنے آ رہے ہیں؟ غزوہ تبوک کا موقع ہے، نبی اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تبوک سے واپس تشریف لائے۔ یہ تبوک 9 ہجری میں واقع ہوا، اور غزوہ تبوک نبی اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا آخری غزوہ ہے۔ اس غزوے تک اب آپ یہ اندازہ لگائیے کہ اس غزوے تک 9 ہجری تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کو برداشت کیا۔ منافق یہ لفظ آپ سنتے رہتے ہیں۔ مکۃ المکرمہ میں کوئی منافق نہیں تھا، نفاق پیدا ہوا ہے مدینے میں آ کے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے تو عبداللہ بن ابی بن سلول پہلا آدمی تھا جو منافق تھا، اور اس نے غزوہ احد کے موقع پر نفاق کا اظہار کیا، اور اسی غزوے کے موقع پر 14 سپارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ خبیث اور طیب کو ایک ہی صف میں کھڑا رکھے۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خبیث اور طیب کو ایک ہی صف میں کھڑا رکھے گا، خبیث کو طیب سے الگ کرے گا۔ طیبین کی صفوں میں سے خبیث کو نکال کے الگ کر دیا۔ یہ غزوہ احد کا وہ موقع تھا کہ جب عبداللہ بن ابی بن سلول نے دھوکہ دیا اور عین ٹائم پر آ کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرنے سے انکار کر دیا۔ 1000 افراد لے کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان میں پہنچے تھے، اور یہاں 300 افراد لے کر وہ الگ پارٹی اس نے بنا لی۔ کیا بنا لی؟ الگ پارٹی بنا لی۔ تو میرے نوجوان بچوں اور میرے بھائیوں، دوستوں، اسلام سے کے اندر فرقہ واریت ہم نہیں پھیلا رہے، ہم ما انا علیہ و اصحابی پر قائم و دائم ہیں۔ ہم سواد اعظم ہیں، سواد اعظم اہل سنت ہیں۔ ہم فرقہ واریت نہیں، فرقہ واریت تو یہ لوگ پھیلا رہے ہیں، چاہے وہ مسٹر غامدی ہوں، چاہے مسٹر پلمبر ہوں، یا اب ایک نیا فتنہ پیسہ لگا کر اور میڈیا کے ذریعے اس کو لانچ کیا گیا ہے، جسے آپ ساحل کے نام سے جانتے ہیں۔ اب یہ ساحل پتہ نہیں کون سا ساحل ہے، جو کہ اس نے اپنے نام کے ساتھ عدیم بھی لگایا ہوا ہے۔ اگر اس سے اس کا نام کا مطلب ہی پوچھ لیں تو یہ اپنے نام کا مطلب بھی نہیں جانتا ہو۔ میڈیا پر اس کو لانچ کیا گیا ہے صرف مسلمانوں میں فرقہ واریت پیدا کرنے کے لیے، اور یہی وجہ ہے کہ آج کا ہمارا نوجوان یوتھ وہ دین کی طرف آنے کے بجائے، قرآن و سنت کی طرف آنے کے بجائے، مسجدوں میں رخ کرنے کے بجائے، علماء کی طرف رابطہ کرنے کے بجائے وہ چائے کے ہوٹلوں کو ترجیح دیتے ہیں، چائے کے ہوٹلوں پہ بیٹھ رہتے ہیں۔ تو یہ پارٹی جو الگ کرنے کا طریقہ کار ہے، یہ منافقین کا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو جب بھی کہا کہ تم ہمارے ساتھ رہو، لیکن اس نے پارٹی الگ بنا لی۔ وہ 300 افراد لے کر الگ ہو گیا، 1000 میں سے 300 نکل گئے، باقی کتنے رہ گئے؟ 700۔ اب 300 اور 700 کے درمیان ایک لکیر آ گئی، لکیر کے اس جانب 300 ہیں، اس جانب 700 ہیں۔ یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ 700 والوں کے ساتھ رہنا ہے یا 300 والوں کے ساتھ رہنا ہے۔ تو اب یہ اندازہ لگائیں کہ 8 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کا نفاق برداشت کیا، اور غزوہ تبوک کے موقع پر
ان لوگوں نے جو جس قسم کی باتیں کی ہیں، ان باتوں میں سے ایک بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بیان کی اور کہا کہ یہ جو کہتے ہیں پیچھے رہ جانے والے کہ بھئی لا تنفروا فی الحر، گرمی بہت شدید ہے، تم لوگ پاگل ہو، اتنی شدید گرمی میں کہاں مدینہ کہاں تبوک، کبو بیچ 2 مہینے کی مسافت ہے، اونٹوں پر خچر پر پیدل سفر ہوگا، 2 مہینے کا سفر ہے، اتنی شدید گرمی میں 2 مہینے تم سفر کرو گے، لا تنفروا فی الحر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب سے فرمایا کہ ان کی فضول بکواس کا جواب دیجئے، قل نار و جہنم اشد حرا، یہ جو گرمی ہے نا یہ کچھ بھی نہیں ہے، جہنم کی گرمی اس سے بھی زیادہ شدید ہے۔ لیکن بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک تشریف لے گئے، تبوک سے تشریف لے آئے۔ اب جب تشریف لے آئے تو حضور کی عادت کریمہ تھی کہ سفر سے واپس آتے تو مسجد میں آتے، مسجد میں آ گئے، لوگوں کی لائنیں لگ گئیں، منافقین آنا شروع ہو گئے۔ اب منافقین نے معذرتیں کرنا شروع کر دی، جی وہ میرا کاروبار چل رہا تھا، دکان تھی، دکان کھلی پڑی تھی، یہ تھا وہ تھا فلانا تھا، عذر، بہانے بازی، یا اعتذرون الیکم، معذرتیں کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر منافق اور نفاق کی بارے میں مختصراً جملے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اسے آپ سمجھ لیں اور اپنی گرہ میں باندھ لیں۔ نفاق 2 قسم کا ہے، ایک اعتقادی نفاق کہلاتا ہے اور ایک عملی نفاق کہلاتا ہے۔ جو اعتقادی نفاق ہے وہ برا ہے۔ اگر اعتقادیات کے باب میں منافقت پیدا ہو جائے تو پھر اس کا تعلق جو ہے وہ عبداللہ بن ابی بن سلول کی پارٹی سے ہوگا، اور پھر اس کا ٹھکانہ جہنم کے آخری طبقے میں ہے، جہنم کے آخری طبقے کے اندر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان منافقین کے متعلق 5ویں سپارے کے آخری پیج پر واضح طور پہ فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ بے شک یہ منافق جو ہیں جہنم کے سب سے آخری طبقے میں ہوں گے۔ تمام گناہگار، بدکار، سیاکار، فاسق، فاجر جن کو جہنم میں سزا کے طور پہ ڈالا جائے گا، ان جہنمیوں کا خون، پیپ اور گندگی جو نکل کے نیچے گرے گی وہ ان منافقین کو، اعتقادی منافقین کو کھانے اور پینے کے لیے دی جائے گی۔ جب انہیں بھوک لگے گی، پیاس لگے گی تو گناہگار مسلمان جو سزا بھگت رہا ہوگا اوپر والے طبقے میں، اس کا جو فضلہ نکل رہا ہوگا، اس کا جو ویسٹیج، فضلہ، غلاظت جو نکل رہی ہوگی، وہ غلاظت ان اعتقادی منافقین کو دی جائے گی۔ دنیا میں بھی یہ کوے کے قورمے کھا رہے ہیں اور آخرت میں جہنم کے اندر گناہگار مسلمانوں کا فضلہ کھائیں گے۔ ان بیچاروں کی چت بھی ماری گئی، پٹ بھی ماری گئی۔ تو اعتقادی منافق جو ہے، جس کے اعتقاد خراب ہیں، وہ دنیا میں بھی نقصان میں ہے اور آخرت میں بھی نقصان میں ہے۔ باقی رہ گیا عملی منافق، تو عملی منافق کے لیے معافی ہے، اگر وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہے تو وہ معافی مانگے۔ عملی منافق کے حوالے سے قرآن کریم نے فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بس بڑی سستی اور کاہلی سے کھڑے ہوتے ہیں، کبھی آپ ان کو چست ہو کے نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھیں گے۔ سستی ہو جائے گی، کاہلی ہو جائے گی، مر کے جائیں گے، اور صرف یہ دیکھیں گے کہ یار لوگ دیکھ رہے ہیں مجھے نہیں دیکھ رہے، تو لوگوں کو 10 لوگوں کو بتا کے جائیں گے کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، اللہ کا ذکر نہیں کریں گے۔ تو یہ منافق حضور کی بارگاہ میں آ رہے ہیں اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان منافقین کی باتوں کو سن رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب قل، آج آپ کہہ دیجئے لا تعتذرون، لا تعتذروا، آج تمہارا کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم، ہرگز تم ایمان نہیں لائے، اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہارے بارے میں ساری خبریں دے دی، اللہ کے بتانے سے میں جانتا ہوں سارا کا سارا۔ تو ہمارا اہل سنت کا جو عقیدہ اور نظریہ ہے
کہ اللہ کے بتانے سے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غیب کا علم جانتے ہیں، اللہ کے بتانے سے جانتے ہیں۔ تو اب یہاں پر ایک طرف تو منافقین کی لائن لگی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان منافقین کو بھگا دیا۔ ان منافقین میں کچھ سچے لوگ بھی ہیں، ان سچے لوگوں کی تعداد جو ہے کم و بیش 10 ہے۔ 10 میں سے 3 لوگوں کے متعلق قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَى الصَّلَاةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، کہ ان میں سے 3 ایسے ہیں پیچھے رہ جانے والوں میں کہ وہ سچے تھے، بس اپنی دنیاوی مصروفیت کی وجہ سے پیچھے رہ گئے۔ امام بخاری نے بڑی طویل روایت نقل کی ہے، میں بہت مختصراً عرض کر رہا ہوں کہ حضرت بلال بن مرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تبوک کا وہ موقع تھا کہ جب میں خوشحال تھا، لیکن بس یہ سوچ کر کہ میرے پاس تیز رفتار اونٹنی ہے، میں آج چلا جاؤں گا، کل چلا جاؤں گا، ابھی چلا جاؤں گا، صبح چلا جاؤں گا، یہ سوچتے سوچتے میں رہ گیا۔ اور میں نے جب سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے تو میں رسول پاک کی بارگاہ میں روتا ہوا حاضر ہوا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سچ بولتا ہوں کہ میرے پاس وسعت بھی تھی، مال بھی تھا، فرصت بھی تھی، لیکن مجھ کو میرے نفس نے روک کے رکھا، میں رکا رہ گیا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بات کو سنا، کیونکہ میں جانتا تھا، حضرت بلال بن مرارہ کہتے ہیں میں یہ بات بہت اچھے طریقے سے جانتا تھا کہ جہاں جھوٹ نہیں چلے گا، میں بولوں گا ادھر جبریل آگے بتا دیں گے جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ ہے صحابہ کا عقیدہ، یہی ہمارا عقیدہ ہے، یہی آپ کا عقیدہ ہے۔ لیکن منکرین اہل سنت کے پیٹ میں درد ہوتا رہتا ہے، وہ سوائے اس کے کہ دین کے اندر فتنہ پرواری کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ ہمارا عقیدہ وہی ہے جو صحابہ کا تھا کہ صحابی کیا کہہ رہے، میں جانتا تھا جبریل آگے ابھی بتا دیں گے، تو اس لیے میں نے سچ سچ بات بتائی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میری بات کو سنا اور سن کے کیا فرمایا صدق تھا، تو سچ کہہ رہا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا ابھی تم میرے پاس سے ہٹ جاؤ، تمہارا فیصلہ بعد میں ہوگا۔ تو اس طرح پھر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میرے علاوہ کچھ اور لوگ بھی ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم الگ ہو جاؤ۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تمہارا فیصلہ جو ہے وہ اللہ پر چھوڑتا ہوں، اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا۔ 1 دن نہیں، 10 دن نہیں، 20 دن نہیں، 40 دن تک انہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں سے بندھوا دیا۔ اپنی بیویوں کو کہا کہ تم اپنی ماں کے گھر چلی جاؤ، انہوں نے کہا طلاق دے رہے ہیں، انہوں نے طلاق نہیں دے رہے، طلاق نہیں دے رہے، جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی نہ ہو جائیں ہم بات نہیں کریں گے۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر آپ مدینہ شریف تشریف لے جا چکے ہیں تو ریاض الجنہ میں ستون ابو لبابہ بھی موجود ہے کہ اس ستون ابو لبابہ سے جناب ابو لبابہ نے اپنے آپ کو باندھا ہوا ہے۔ اس ستون کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ستون نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے کے بالکل قریب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے باہر تشریف لاتے تو اس دروازے پر اور اس کے درمیان بہت تھوڑا سا فاصلہ ہے۔ جناب حضرت ابو لبابہ کہتے ہیں کہ میں کنکھیوں سے دیکھتا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجھے دیکھ رہے ہیں، تو میں کہتا تھا السلام علیکم یا رسول اللہ، اور گھور کے دیکھتا تھا تو سرکار اپنے دھیرے دھیرے لبوں سے فرماتے تھے وعلیکم السلام۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ سے ناراض ہیں۔ اس ناراضگی کا اسٹائل دیکھیے آپ کہ حضور اور صحابہ اکرام کے درمیان کا تعلق کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ناراضگی کا اظہار کیا ہوا ہے۔ جیسے ہم لوگ کبھی کبھی اس سنت پر عمل کرتے ہیں کہ اپنے کسی بچے سے، کسی دوست سے ناراضگی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، ناراض نہیں ہوتے، اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ 40 دن ہو گئے۔ آپ کی توجہ ہے اس بات پہ؟ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان صحابہ نے 40 دن تک اپنے آپ کو ستون سے باندھ کے رکھا، اپنی بیویوں کو چھوڑ دیا، اپنے بچوں کو چھوڑ دیا، کاروبار بند کر دیا، لوگوں سے بات چیت بند کر دی، 10
دن نہیں، 20 دن نہیں، 30 دن نہیں، 40 دن مسجد نبوی کے ستون سے باندھے رکھا اپنے آپ کو، تو یہ کیا کسی قرآن پر کی آیت پر عمل کیا؟ کیا انہوں نے کوئی نیا طریقہ اختیار نہیں کیا؟ نیا طریقہ اختیار کیا نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو منع نہیں کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ دین کے اندر رسول کو راضی کرنے کے لیے اگر کوئی ایسا طریقہ اختیار کر لیا جائے جو قرآن و سنت کے متصادم نہ ہو تو وہ طریقہ جائز ہوتا ہے، ناجائز نہیں ہوتا۔ وہ طریقہ جائز ہوتا ہے۔ 40 دن کے بعد 41ویں دن صبح جبریل امین یہ آیت کریمہ لے کے نازل ہوئے، اور اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ عرض کیا کہ ثم تاب علیہم لیتوبوا ان اللہ هو التواب الرحیم، ان لوگوں کی توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرما لی۔ یہ حضرات صحابہ اکرام کا مقام اور مرتبہ جاننے کی، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ اکرام کا مقام بتایا کہ جب تم توبہ کرتے ہو، ایک تمہاری توبہ ہے، ایک میرے محبوب کے دیکھنے والے صحابہ کی ہے، کہ جب وہ توبہ کرتے ہیں تو آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں اور جبریل آ کر یہ خوشخبری سناتے ہیں کہ محبوب آپ کے یہ سارے کے سارے توبہ کرنے والے صحابہ کی توبہ کو پروردگار نے قبول فرما لیا۔ وہ جو صحابہ اکرام کے اوپر بھونکتے رہتے ہیں صبح دوپہر شام، اور صحابہ اکرام کے اندر کیٹیگریاں بناتے رہتے ہیں، کیٹیگرائز کرتے رہتے ہیں، ان کو کرٹیسائز کرتے رہتے ہیں، تو یہ کرٹیسائزنگ اور کیٹیگرائزنگ جو ہے یہ ان کی اپنی بنائی ہوئی چیز ہے۔ پروردگار عالم کے پاک کلام کے اندر تمام کے تمام صحابہ کے لیے فرمایا کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، سب کے لیے حسنہ یعنی جنت کا وعدہ ہے، سب کے سب صحابی جنت، سارے کے سارے صحابہ اکرام جو ہیں وہ جنتی ہیں، چاہے وہ فتح مکہ سے پہلے ہوں یا فتح مکہ کے بعد ہوں، وہ کون سے ہوں، طلقاء ہوں یا کوئی اور ہوں، یہ سب کی سب بات کے لوگوں کی اختراعات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام صحابہ اکرام علیہم رضوان پر اپنا خاص کرم فرمایا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، محبوب یہ جو مال آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں یہ مال قبول کر لیا کریں۔ بھائی اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے محبوب یہ کچھ لے کر آئیں، لے لیں، قبول کر لیں، قبول کر لیجیے، اور مال ان سے لے کر کے تو تطہرہم، ان کا تزکیہ فرما دیجیے، مال کی محبت ان کے دل سے نکال دیجیے، اور وصلی علیہم، اور ان کے لیے آپ دعائے خیر کیا کیجیے۔ خالق کائنات محبوب سے فرما رہا ہے ان صلاتک سکن لہم، محبوب آپ کی دعا جو ہے نا ان کے دلوں کا چین ہے۔ یہ کچھ نہیں چاہتے، یہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کے لیے رحمت بھرے ہاتھوں کو اٹھا دیں۔ تو آپ غور فرمائیں کہ خالق کائنات ہمارے لیے محبوب پاک کو ارشاد فرما رہا ہے محبوب قبول کر لیجئے، لے لیجئے۔ ایک جگہ فرمایا فاعف عنہم، محبوب ان سب کو معاف کر دیجئے۔ ایک جگہ فرمایا واستغفر لہم، محبوب ان کے لیے مغفرت کی دعا کیجئے۔ ایک جگہ فرمایا واستغفر للمؤمنین والمؤمنات، محبوب اہل ایمان مردوں کے لیے، اہل ایمان عورتوں کے لیے آپ مغفرت کی دعا کیجئے۔ جس کے لیے آپ دعا کریں گے، جس کے لیے آپ معافی مانگیں گے، جس پر اے میرے رحمت کے اے رحمت عالم جس پر آپ توجہ فرما دیں گے، ہم اس کی توبہ بھی قبول کریں گے، اس کو معاف بھی کر دیں گے، اور اس کو اپنی بارگاہ کا قرب بھی عنایت کریں گے۔ عامر کا نام آپ نے سنا ہوگا، ایک فاسق فاجر شخص گزرا عامر، یہی غزوہ تبوک سے واپسی پر اس عامر جو منافقین میں سے تھا، اس نے ایک مسجد بنائی، اور مسجد بنا کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کی طرف تشریف لے جا رہے تھے تو آپ کی بارگاہ میں آیا اور کہنے لگا کہ جناب میں چاہتا ہوں، یہ میں نے مسجد بنائی ہے تو آپ اس میں 2 رکعت نفل پڑھ دیں، یہ مسجد متبرک ہو جائے گی، بہت دور سے لوگ آتے ہیں، انہیں آسانی ہو جائے گی۔ حضور نے فرمایا کہ میں ابھی جا رہا ہوں تبوک پہ، واپسی پہ آؤں گا۔
جب آپ واپس آنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وحی نازل فرمایا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، یہ مسجد ضرار جو بنائی گئی ہے نا، جھگڑے کے لیے بنائی گئی۔ یہاں سے پیراڈائز بیکری سے لے کر فاریہ چوک تک میرا خیال ہے کوئی 400 میٹر ہی بنتا ہوگا، 400-500 میٹر۔ اس 400-500 میٹر میں 50 مسجدیں بنی ہیں۔ ریاست کے قوانین تو پتہ نہیں کہاں سمندر کی سیر کرنے گئے ہوئے ہیں، وہ قوانین تو اللہ بہتر جانے کب حرکت میں آتے ہیں، لیکن جو ریاستی قانون ہے، میں قانون کی بات کر رہا ہوں۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں قانون دیا وہ یہ ہے کہ مسجد ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اسلامی جمہوریہ ملک ہے تو جو چاہے گا مسجد بنائے گا۔ مسجد بنانے کے لیے بھی قواعد اور قانون ہے کہ کون لوگ مسجد بنا رہے ہیں، مسجد بنانے کا مقصد کیا ہے۔ جب میں کہتا ہوں، ایک مثال دے رہا ہوں کہ یہ مسجد میمن مسجد ہماری موجود ہے، تو اس سے 500 میٹر کے اندر ایک اور مسجد کیوں بنی ہوئی ہے، یا اور شہر کے اندر اور بھی جگہوں پر آپ دیکھیں نا مسجد کو بنا رہے ہیں۔ آپ قرآن مجید کو لیں اور قرآن مجید کی اس آیت پر غور و فکر کریں کہ جب مسجد ضرار بنا دی گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے فرمایا محبوب یہ جو مسجد ہے یہ بنانے کا مقصد کیا ہے، وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، اہل ایمان میں تفریق پیدا کرنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ ہر مسجد عبادت گاہ نہیں ہوتی، بولو ہر مسجد عبادت گاہ نہیں ہوتی۔ بتفریق، یہ اہل ایمان کے درمیان تفریق پیدا کرنے کے لیے، وَإِرْصَادًا لِمَنْ عَارَضَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ، اور اللہ اس کے رسول کے خلاف جنگ بندی کرنے کے لیے، اس کے خلاف دین اسلام کے خلاف منصوبہ بندی کرنے کے لیے، دین اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے یہ مسجد بنائی گئی۔ وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، وہ ضرور پھر ضرور قسمیں اٹھائیں گے کہ ہمارا اس مسجد کے بنانے کا مقصد صرف اور صرف کیا ہے کہ ہم نے یہاں پر بھلائی کا کام کرنا ہے۔ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ ضرور جھوٹے ہیں۔ لا تقم فیہ ابدا، اے محبوب ہرگز بھی آپ اس مسجد میں کھڑے نہ ہوں، آپ اس مسجد میں نماز نہیں پڑھیں گے۔ لہذا نبی اکرم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تبوک سے جب واپس آئے تو مسجد ضرار کو نہ صرف گروا دیا، توڑوا دیا، بلکہ اسے جلوا دیا۔ اور آج بھی وہ مسجد کی ایک دیوار جو ہے نا ابھی بھی وہاں موجود ہے۔ ابھی میں گیا تھا مدینہ شریف حاضری دینے کے لیے، جب بھی میں نے اس مسجد کو دور سے دیکھا تھا مجھے بتایا کہ یہ ہے وہ مسجد ضرار جس کا حکم قرآن مجید میں ہے۔ تو اگر مسجد بنائی جا رہی ہے اور اس مسجد کے بنانے کا مقصد تفریق بین المومنین، فرقہ واریت ہے، فساد ہے، اور مسجد کے اندر سے اسلام کے خلاف سازشیں کی جا رہی ہیں، تو پھر اس مسجد کو مسجد کا درجہ نہیں دیا جائے گا، اور اس مسجد کو ریاست کے اداروں کو بھی چاہیے کہ وہ اس مسجد کے بنانے کی اجازت نہ دیں، بلکہ اس ایسی مسجدوں کا نوٹس لے کر اس مسجد کو گروانے کا حکم دینا چاہیے۔ واللہ یدعو الی دار السلام، قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت کی طرف بلاتا ہے۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تمہیں جنت کی طرف بلاتا ہے اور تمہیں سیدھی راہ کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ لہذا تمہیں چاہیے کہ اعمال صالحہ کرو، نیک اعمال کرو۔ جب تم نیک اعمال کرو گے تو اس نیک اعمال کا کیا ہوگا کہ جو نیک اعمال کرنے والے ہیں ولا یرحق وجوہہم قتر ولا ذلہ، ان نیک اعمال کرنے والوں کے چہرے پر سیاہی نہیں ہوگی، ان کے چہرے کے اوپر ذلت نہیں ہوگی۔ ان کے چہرے آپ دنیا میں بھی دیکھیں، آپ نمازی کا منہ دیکھیں کہ نمازی کا منہ، قرآن پڑھنے والے کا منہ، روزہ رکھنے والے کا منہ، تنہائی میں گناہ سے بچنے والے کا منہ نور والا نظر آ رہا ہوتا ہے۔ روزے کی حالت میں پیاس اور بھوک کی شدت کے باوجود اس کے چہرے کے اوپر جو ہے نا بشاشت نظر آتی ہے، اللہ کا نور چمکتا ہوا نظر آتا ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی کرنیں اس کے چہرے کے اوپر منعکس ہو رہی ہوتی ہیں۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے ولا یرحق وجوہہم قتر ولا ذلہ، نہ تو ان کے چہرے پر مردنی چھائی ہوئی ہوگی، نہ ذلت چھائی ہوئی ہوگی، بلکہ ان کے چہرے تر و تازہ ہوں گے۔ اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، ارے یہی تو ہیں جنت والے۔
یہی ہیں جنت والے کہ جو انشاءاللہ تعالی ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے شفا بھی آ گئی، رحمت بھی آ گئی، لہذا اس رحمت پر، شفا پر تمہیں چاہیے کہ تم اللہ تبارک و تعالی کا نہ صرف یہ کہ شکر ادا کرو، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تم کیا کرو، فَلْيَفْرَحُوا، خوشی کا اظہار بھی کرو، کہ جب اللہ تبارک و تعالی کا تم شکر ادا کرو گے، خوشی کا اظہار کرو گے، تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے ایمان میں، عقیدے میں اور زیادہ اضافہ فرمائے گا۔ پھر یہاں پر فرعون کا بھی تذکرہ کیا کہ جب میں نے اس سے پہلے آپ کو بیان کیا کہ فرعون جب موسیٰ علیہ السلام کا تعاقب کرتے کرتے سمندر میں اس نے اپنے گھوڑے ڈال دیے، کیونکہ 12 راستے بن گئے تھے نا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی گئی، فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ آپ اپنا عصا سمندر میں ماریں، تو سمندر میں 12 راستے بن گئے اور اس میں خشکی بن گئی۔ اب جب سارے موسیٰ علیہ السلام اور اہل ایمان کراس کر گئے نا سمندر، تو یہ فرعون اور فرعون کے لشکر جو تھے نا، انہوں نے بھی اپنے گھوڑے ڈال دیے، وہ سمجھے شاید ہمارے لیے بھی راستہ کھلا رہے گا۔ تو جب یہ بیچوں بیچ سمندر کے پہنچ گئے تو پروردگار نے حکم فرمایا مل جاؤ، تو سارا سمندر مل گیا۔ اب جب سمندر مل گیا تو یہ اس کو لگا غوطہ، فرعون کو غوطہ لگا اس کی سانس حلق کے اندر، تو اس بدکار آدمی کا آپ چہرہ دیکھیں گے کہ اس کے چہرے کے اوپر گھبراہٹ ہوگی، آنکھیں اگلی بھی ہوں گی، چہرہ بالکل عجیب سا ہوگا کہ بعض اوقات بعض میتوں کا چہرہ دیکھنے کا دل نہیں جاتا، گھبراہٹ ہونے لگتی کہ وہ ایسی خوفناک شکلیں دیکھی بھی ہوتی۔ تو ادھر بھی قرآن بتا رہا ہے کہ حتیٰ اذا ادرکہ الغرق، جب وہ غرق ہوا نا فرعون، تو پھر اس نے فوراً آواز لگائی کہ نہیں میں ایمان لایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب ایمان لے کر آ رہا ہے، اب کیا فائدہ ایمان لانے کا، ایمان تو ابھی لانا ہے، جاننا ابھی ہے، ماننا ابھی ہے۔ تو آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔